ٹھیک 1.5 سال پہلے جب فاتح طالبان اور شکست خوردہ امریکی اور نیٹو افواج کے درمیان 29 فروری 2020 بمطابق 5 رجب 1441 ہجری معاہدہ طے پایا، جس میں امریکی اور نیٹو افواج کا مرحلہ وار انخلاء یقینی ہو گیا، تو اس دن سے دنیا بھر کے سیاسی، معاشی اور عسکری مبصرین آنے والے دنوں کی افغان حکومت کے خدوخال اپنے ہی خواب و خیال میں طے کرنے لگے۔ کس قدر ڈھٹائی ہے کہ ابھی چند دن پہلے ہی تو ان کی ناکام حسرتوں کا قبرستان اسی افغانستان میں سجایا گیا تھا۔ یہ سیاسی، معاشی اور عسکری تجزیہ نگار چونکہ اپنے تجزیوں کی بنیاد حالات و واقعات پر نہیں بلکہ عالمی استعمار کی لامحدود خواہشات پر رکھتے ہیں، اسی لیے ان کی تمام گفتگو دلیل سے تہی اور منطق سے عاری ہوتی ہے۔ گزشتہ 1.5 سال میں انہوں نے اپنے تجزیوں سے وہی کام کیا جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے مومنین کو پہلے ہی سے متنبع کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ 1.5 سال یہ عقلی طور پر دیوالیے طالبان کو اس بات سے ڈراتے رہے کہ عالمی برادری اگر تمہاری حکومت کو تسلیم نہیں کرے گی تو تم فاقوں سے مر جاؤ گے، مفلسی تمہیں گھیر لے گی اور یوں ایک دن تمہارے اپنے لوگ تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس کا حل صرف ایک ہے کہ تم اپنی شناخت یعنی شرعی نظام کو بھول کر ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملاؤ جو 20 سال امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے شانہ بشانہ تمہارا خون بہاتے رہے، کیونکہ تم اس ملک میں اللہ کا قانون شریعت نافذ کرنا چاہتے تھے اور وہ افغانستان میں 20 سال مغربی جمہوریت کے کھلے شرک کے پرچم کو تھامے ہوئے تھے۔ ایک اہم بات اور ہے کہ اگر تم نے معاشرتی زندگی میں خاتون کو مرکز و محور بنا لیا، اس کی آزادیوں کا تحفظ کر دیا، تو پھر خواہ تم جب و دستار پہنے رہو، تمہارے ماتھوں پر محراب سجے رہیں، تمہاری زندگیاں تسبیح و تحلیل میں گزرتی رہیں، تمہاری حکومت اور تم سب مغرب کے لیے محترم، معزز اور محبوب بن جاؤ گے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ایسی ترغیبات کو بالفحشائی یعنی بے حیائی سے تعبیر کیا ہے۔ اس لفظ کا مفسرین نے ترجمہ شرمناک طرز عمل کیا ہے۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ بے حیائی اور شرمناک طرز عمل کا آغاز جس کسی تہذیب، معاشرت یا ریاست میں ہوا، اس کی شروعات خاتون کی مرکز نگاہ، محور معاشرت اور تسکین و تلذذ کی بنیاد بنانے سے ہوا۔ فیمنزم کی تحریک کا آغاز جو 1920 کے آس پاس ہوا، صرف اور صرف شہوانیت کی آزادی سے ہوا۔ لباس کی تراش خراش سے نیم برہنگی تک کا سفر جاری ہے۔ مخلوط طرز معاشرت کے آغاز میں کسی کو عورت کے حقوق، اس کی تعلیم، صحت کا خیال نہیں آیا، بلکہ اس کو اشتہارات کے توسط سے ساحل سمندر کی ریت اور سٹیج کی تھرکتی زندگی پر مرکز نکاح بنانا ہی بنیادی ترقی سمجھی گئی۔ گزشتہ دنوں مشہور جریدے اکنامکس نے امریکہ کے افغانستان سے رخصتی پر ایک طویل رپورٹ مرتب کی، جسے 2 اہم تجزیہ نگاروں نینسی لینڈس فرین اور جوناتھن نیل نے تحریر کیا ہے۔ اس رپورٹ کا آغاز اس فکرے سے ہوتا ہے، برطانیہ اور امریکہ میں اس وقت افغانستان کے بارے میں بے شمار واہیات، واہی تباہی، بیہودہ گوئی، لغویات اور بکواس لکھی جا رہی ہے۔ لفظ نان سینس کے اس سے زیادہ سخت ترجمے بھی موجود ہیں۔ دونوں نے لکھا ہے کہ اس یاوہ گوئی کے پیچھے حقائق کو چھپایا جا رہا ہے۔ انہوں نے 6 حقائق بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ افغان عورتوں کے تحفظ کو ملک پر قبضے کی دلیل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ طالبان کو دراصل گزشتہ 1.5 سال سے انہی 2 شیطانی حربوں سے ڈرایا جا رہا تھا۔ وسیع البنیاد حکومت بناؤ اور عورتوں کے حقوق کا خیال رکھو تو بچ جاؤ گے، ورنہ بھوک تمہارا پیچھا کرے گی۔ لیکن مومن کی بصیرت، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی فراست سے ڈرو، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، رکھنے والے طالبان کے سامنے گزشتہ 1.5 سال میں 3 اہم سوالات تھے۔ نمبر 1، کیا ہم شریعت کے اس راستے کو ترک کر دیں جس کی وجہ سے عالمی طاقتوں نے ہماری حکومت الٹی اور ہم نے 20 سال جنگ کی؟ نمبر 2، کیا ایسے تمام لوگ جو 20 سال افغان عوام کے خلاف عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کر لڑتے رہے، انہیں اقتدار میں حصہ دار بنایا جائے؟ نمبر 3، کیا اس طرز زندگی کو اپنا لیا جائے جس کے تحفظ کے لیے جارج بش اور ٹونی بلیئر نے مل کر ہم سے جنگ کا اعلان کیا تھا، اور یا پھر اللہ کے بتائے ہوئے طرز پر ہی قائم رہ کر حکومت بنائی جائے؟ 15 اگست 2021 کو کابل میں فاتحانہ طور پر داخل ہونے والے طالبان نے جب 24 دن بعد 7 ستمبر کو اپنی عبوری حکومت کا اعلان کیا، تو جہاں انہوں نے ان تمام شیطانی ترغیبات کے جھانسے میں آنے سے انکار کیا، وہیں انہوں نے ان تمام کھوکھلے سیاسی، معاشی اور عسکری تجزیہ نگاروں کے خواب بھی چکناچور کر دیے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ ان کی حکومت میں وہی محترم اور معزز ہوگا جس کی اللہ کے راستے میں جہاد اور نظام اسلام کے نفاذ کے لیے خدمات زیادہ ہوں گی۔ طالبان نے سب سے پہلے اس نظام کو ٹھکرایا جو مغرب نے اسلامی شریعت کے نفاذ کو روکنے کے لیے جمہوریت کے ملغوبے سے ترتیب دیا تھا۔ اس نظام میں دراصل اللہ کی شریعت نہیں بلکہ پارلیمنٹ اور آئین سپریم کہلاتا تھا، اور اسلامی شرعی عدالت اور نظریاتی کونسل جیسے بے ضرر ادارے قائم کیے جاتے ہیں۔ طالبان نے آج سے 8 سال قبل جس امیر المومنین شیخ الحدیث مولانا ہیبت اللہ خونزادہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی،
ازروع شریعت طالبان نے انہیں ہی اپنی حکومت کا سربراہ قرار دے کر ایسی تمام افواہوں کا گلا گھونٹ دیا جو نظام حکومت اور طالبان کی تنظیم کے بارے میں پھیلائی جا رہی تھیں۔ طالبان حکومت کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ ان کے امیر المومنین تک عالمی طاقتوں کی رسائی بہت کم ہوتی ہے۔ معاملات نیچے بنائے گئے انتظامی ڈھانچے سے طے کیے جاتے ہیں، مگر فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اور صرف امیر المومنین کے پاس ہوتا ہے، جیسا کہ ملا محمد عمر کے پاس تھا۔ ملا محمد عمر مجاہد کے دور میں نائب رئیس الوزارت ملا محمد حسن اخوند تھے اور موجودہ حکومت میں بھی وہ رئیس الوزارت ہیں، مگر یہ ملا محمد حسن آج بھی عالمی برادری کی نمائندہ اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ پر ہے۔ پوری کابینہ میں 10 افراد ایسے ہیں جو امریکہ اور عالمی برادری کو مطلوب ہیں۔ وہ عالمی برادری اور امریکہ جو کابل ایئرپورٹ سے اپنے افراد کو نکالنے کے لیے اتنی بے بس تھی کہ پاکستان سے مدد مانگ رہی تھی۔ وسیع البنیادی کا تانا دینے والوں کے منہ پر ایک تمانچہ کاری فصیح الدین ہے جنہیں آرمی چیف بنایا گیا ہے، جو نسلاً تاجک ہیں، یعنی احمد شاہ مسعود اور عبداللہ کی قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ بدخشاں سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں کے بدخشانی شیعہ 1996 کی طالبان حکومت میں وزراء اور گورنر بھی تھے۔ نائب وزیر اعظم ملا عبدالسلام حنفی ازبک ہیں اور دوستم کی قوم سے ہیں، جبکہ وزیر خزانہ کاری دین محمد تاجک ہیں۔ لیکن ہمارے تجزیہ نگاروں کے سینوں میں اس وقت تک ٹھنڈک نہیں پڑ سکتی جب تک ازبک کا نمائندہ دوستم اور تاجک کا نمائندہ عبداللہ حکومت میں شامل نہ ہو۔ طالبان کہتے ہیں کہ ایسا کرنا ان کے نزدیک نہ صرف شہداء کے خون سے غداری ہوگی بلکہ اسلامی شریعت کے نفاذ کے مقصد سے بھی منہ موڑنے کے مترادف ہوگا۔ یہ ہے صبغت اللہ کا رنگ جو ایک جیسا ہوتا ہے، اس میں دو رنگی نہیں ہوتی۔ طالبان فخر سے اپنے حکمران کو صدر کی بجائے امیر المومنین کہتے ہوئے شرماتے نہیں اور اپنے نظام کو شریعت کہنے میں انہیں کوئی عار محسوس نہیں ہوتی۔